جانتے ہو، کبھی کبھار تمہارا دل کہتا ہے یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں میں ہی مشکلات کا شکار ہوں، کیوں ہر خوشی مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو، یہ سوال بہت سے دلوں میں اٹھتا ہے، لیکن ایک بات انسان کو سمجھنی چاہیے، اللہ جسے بھی آزماتا ہے وہ دراصل اسے اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی انسان مایوسی کی یا تھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، اسے کسی طرف کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ ایسے میں انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ جب انسان کسی تنگی میں پھنس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ تنگی والی زندگی گزارے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تنگی کے بعد بہت جلد آسانی ملنے والی ہے۔ تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی پسندیدہ چیز سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد اس کا دل دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد انسان کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو اس رب العزت کو ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے پکارو، وہ تمہاری ہر آواز کو سنے گا، وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ امید نہیں توڑتا، بلکہ وہ پاک ذات تو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، مشکلات میں پھنسے لوگوں کو مشکلات سے دور کرتا ہے۔ وہ پاک ذات اگر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اس میں سے نکلنے کے راستے بھی عطا کرتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ پاک ذات وہاں سے تمہارے لیے راستے نکال لے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ کی محبت بہت ہی اعلیٰ ہے، اللہ تو اپنے بندے کی دل میں کہی گئی بات بھی سن لیتا ہے۔ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھ جائے تو کچھ ہی دیر بعد انسان کے دل میں ایسا سکون، ایسا اطمینان اترتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العزت بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کے دل کا تصور ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہاری چھوٹی سی مشکل حل نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بلا وجہ انسان کو غم میں مبتلا نہیں کرتے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ اتنے یقین سے اللہ رب العزت سے مانگو کہ تمہاری دعاؤں کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دعا کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے۔ تم بس مسلسل تسلسل کے ساتھ مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، وہ میرے در پہ آتا ہے، مجھے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی حیا والے ہیں۔ اللہ کی غیرت کو یہ چیز گوارا نہیں گزرتی کہ کوئی ان کے در پہ آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دیر ضرور کرتے ہیں، لیکن دیر کا مطلب نہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار دیر میں اللہ کی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر دیجئے، ہمیں فلاں چیز عطا کر دیجئے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں ہمارے لیے خیر موجود ہے یا نہیں۔ لیکن وہ رب العزت، وہ پاک ذات، وہ بہتر جانتا ہے کہ آیا کہ وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں بدلنے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ تمہیں امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو وہ تمہیں نا امید نہیں لوٹنے دے گا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔
جو دعائیں بہت اسپیشل اور پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی اسپیشل اور پیارا ہونا چاہیے۔ اتنا پیارا انداز اپناؤ کہ اللہ پہلی ہی دفعہ کن کہہ دیں۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ اگر تم کسی چیز کو پانے کے لیے شدت سے تڑپ رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ تہجد میں اٹھ کر اس اللہ سے دعائیں مانگو۔ وہ کیوں کر تمہاری دعاؤں سے غافل ہوگا؟ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ کی ذات تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں سے بہت بڑی ہے۔ صبر سے کام لیں اور استقامت پر رہیے۔ وہ ضرور آپ کی پریشانیوں اور بے چینیوں کو سکون کی راحت عطا کرے گا۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم کامل یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسیلے بنا ہی دیتے ہیں۔ اللہ کو وہ انسان بہت عزیز ہوتا ہے جو کسی بندے سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتا ہے۔ جب تم اپنی بے بسی کا رونا مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے کرتے ہو، اللہ سے مانگو پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ۔ وہ تمہارے بے قرار اور تڑپتے دل کو ضرور راحت کی اتھاہ گہرائیوں سے لطف اندوز کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ اپنے بندے کے بارہا سوال کرنے سے بھی نہیں اکتاتا، بلکہ وہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بار بار اس کے در پہ سوالی بن کر جاتا ہے۔ صبر کرو اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔